बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मांग लो जश्न तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। रब्बे जुल जलाल आज की रात खुद अपने बंदों को मुखातिब करके कहते हैं कि कोई है मांगने वाला, है कोई मेरी रहमत से सरशार होने वाला, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाला। आज की रात मुसलमानों के लिए अपने रब की जानिब से बड़ा तोहफा है। इस बाबरकत रात की फजीलत पर देखते हैं ये रिपोर्ट। शबानुल मौज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब निजात की रात है। इस रात की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात हर अम्र का फैसला होता है। शब बारात में फर्जंदान इस्लाम मसाजिद में अल्लाह ताला की हमद पढ़ते और महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया अशार पढ़कर अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। शब बारात में उम्मत मुसलमा की जानिब से मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है और अपने रब के हुजूर मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। शब बारात को रहमतों और बरकतों की रात कहा जाता है। इस रात में जागना और इबादत करना बाइसे अजर व सवाब है। खुदा ने अपने बंदे को अपनी ज़ाते बाबरकत से राब्ते के बहुत से वसीले और मौक़े दिए हैं। उनमें एक अहम तरीन वसीला शब बारात भी है, जिस रात अल्लाह करीम और बंदे के दरमियान हायल तमाम पर्दे वाक़ कर दिए जाते हैं और अल्लाह करीम इंसान को मौके फराहम करता है कि वो आज की रात रहमत के बहते दरिया से सैराब हो जाए। तफसीलात बता रहे हैं उस्मान खान अपनी रिपोर्ट में। आज की रात की फजीलत क्या है, इस हवाले से उलमाए कराम से सुनते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने देखा कि इस रात हज़ूर अकरम नबी मुहतशम सल्लम हमारे हुजरे में मौजूद नहीं, तो मैं देखती हूँ तो मुझे जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह सल्लम नज़र आते हैं। और फिर सरकार दो आलम सल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता है कि ये रात कौन सी है? ये बड़ी फजीलत वाली रात है और इस रात में पूरे साल के जो अमाल हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। इसलिए इस रात को दस्तावेज़ वाली रात भी कहते हैं। ये इबादत की रात है और फरिश्ते जो है वो इस दिन को जो है इस रात को उनकी ड्यूटियाँ तब्दील होती हैं, नामा अमाल तकसीम होते हैं मुसलमानों के, और जिन्हों पूरे साल के जो है वो नामा अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तकसीम करते हैं। बहुत सारी अहादीस में भी इस अजीम रात की फजीलत बयान की गई है, जिसमें इंसान के अमाल की पेशी होती है, उम्र की तजदीद, रिज़्क़ की तकसीम और दुआओं की कबूलियत भी इसी रात होती है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उस्मान खान, सिटी 42। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी आज शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद पर चिरागा किया जा रहा है। जिक्र व अज़कार की महफिलें भी सजाई जा रही हैं। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मौलाना शौकत अली रोड पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वहाँ पर मनाजिर कैसे देख रहे हैं वो। बताइएगा हसन। जी हाँ, बिल्कुल। माह शबान की सबसे मुबारक रात शब बारात आन पहुँची है और मुल्क भर की तरह लाहौर शहर में भी शब बारात को खुसूसी मजहबी अकीदो एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिदों के ऊपर इस वक्त चरागा कर दिया गया है। बरकी कुमकुमों के साथ मसाजिदों को रोशन कर दिया गया है और ज़िक्र व अज़कार की महफिलें भी शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड जिन्ना हॉस्पिटल के करीब वाक़या एक मस्जिद पर, जहाँ पर इस वक्त नमाज मगरिब की अदायगी हो चुकी है और अब शब बारात के हवाले से यहाँ पर ज़िक्र व अज़कार शुरू कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनेकाद किया जाएगा और रात गए तक ज़िक्र व अज़कार का ये सिलसिला जो है वो यूँ ही जारी व सारी रहेगा। शब बारात की खसूसियत ये है कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला अपने उम्मत के लिए रहमत के तमाम दरवाज़े खोल देता है और बख्शिश के तमाम दरवाज़े खोल देता है। उम्मत से ये कहता है कि आओ मुझसे मांगो, जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हें वो चीज़ जो है वो दूंगा। और इसी सिलसिले में आज की रात शब बेदारी भी की जाएगी। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से गिर गिरा कर अपने गुनाहों की और मग़फ़िरत की दुआएँ भी मांगी जाएंगी। अलबत्ता बात की जाए अगर सिक्योरिटी की, तो शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिदों पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। इंतहाई खूबसूरती के साथ इन मसाजिदों को सजाया गया है और बरकी कुमकुमों के साथ, लाइटों के साथ सजाने का अभी भी सिलसिला जो है वो जारी है
اور ذکر و اذکار کا سلسلہ نماز مغرب جو ہی ادا کی گئی ہے اور ذکر و اذکار اور نوافل ادا کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا. نوافل ادا کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. حسن خالد بہت شکریہ. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں. سرکاری یونیورسٹیز کو چندے کی رقم سے چلانے کی ہدایات. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وائس چانسلرز کو چندہ جمع کرانے کی ترغیب دے دی ہے. ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں 50% کٹوتی کے بعد HEC کی نئی ہدایات سامنے آئی ہیں. بجٹ کٹوتی کے بعد یونیورسٹیز کے ترقیاتی پروگرامز بند کر دیے گئے ہیں اور HEC نے یونیورسٹیوں کے لیے 5 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ اب جاری کر دیا ہے. سرکاری یونیورسٹیز کو چندے کی رقم سے چلانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وائس چانسلرز کو چندہ جمع کرانے کی ترغیب دے دی ہے اور ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں 50% کٹوتی کے بعد HEC کی نئی ہدایات ہیں جو کہ اب سامنے آ چکی ہیں. بجٹ کٹوتی کے بعد یونیورسٹیز کے ترقیاتی پروگرامز بھی بند کر دیے گئے ہیں اور HEC نے یونیورسٹیوں کے لیے 5 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ جاری کر دیا ہے. سرکاری یونیورسٹیز کو چندے کی رقم سے چلانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وائس چانسلرز کو چندہ جمع کرانے کی ترغیب دے دی ہے. ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں 50% کٹوتی کے بعد HEC کی نئی ہدایات اب سامنے آئی ہیں. بجٹ کٹوتی کے بعد یونیورسٹیز کے ترقیاتی پروگرامز بھی بند ہوں گے اور HEC نے یونیورسٹیوں کے لیے 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا ہے. مال مفت دل بے رحم. توانائی میں اصلاحات اور جدت پر حکومتی رپورٹ میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے. 2 سال قبل بنایا گیا توانائی پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے. 30 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ پر ایک منصوبہ بھی نہ بنایا جا سکا. DGM&D نے PMO ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی رپورٹ ہے جو کہ اب تیار کر لی ہے. PMO کسی نئے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں کر سکا. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے. آپ کو بتائیں توانائی میں اصلاحات اور جدت پر حکومتی رپورٹ میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے. 2 سال قبل بنایا گیا توانائی پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. 30 کروڑ روپے خرچ کیے گئے لیکن اس کے باوجود پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ پر ایک منصوبہ بھی نہیں بنایا جا سکا. یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی کارکردگی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور PMO کسی نئے پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں کر سکا. یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رپورٹ میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں ان سے جانیں گے. بتائیے گا علی رامے. جی بالکل، یہ 2 سال قبل ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ انرجی کے مزید پروجیکٹس جو ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجی اور نئی ریسرچ کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو مختلف پروجیکٹس بنائے جائیں گے ان کے PC1 نئے ADB میں شامل کر کے پنجاب میں جو توانائی کا بحران ہے اور توانائی کے مزید اصلاحات جو ہیں وہ لائی جائیں گی. لیکن اس پر DGM&D کی طرف سے ایک رپورٹ جو ہے ایویلیوشن رپورٹ تیار کی گئی جس میں کہا گیا کہ 30 کروڑ روپے اب تک اس پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ پہ خرچ کیے جا چکے ہیں لیکن اس کے جو مقاصد سے وہ ابھی تک حاصل کرنے میں یہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو یونٹ ہے ان کی ٹیم وہ ناکام رہی ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ایک انٹرنل آڈٹ کی ٹیم ہائر کی جانی تھی جس نے اس پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی ایک آڈٹ اور انسپیکشن ٹیم کرنی تھی لیکن وہ ٹیم ابھی تک ہائر نہیں کی گئی. اور اس کے ساتھ جو اس پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی طرف سے فنڈ سرنڈر کیا گیا اس حوالے سے بھی کوئی دستاویزات ان کو فراہم نہیں کیے گئے. اور ایک خاتمہ اجالا جو پروگرام تھا لیکن اس پر اس پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی طرف ٹیم سے کہا گیا کہ وہ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں لیکن یہ پروجیکٹ بھی وہ اس سے پہلے جو ٹیم تھی ان کی طرف سے یہ بنایا گیا تھا لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ جو ہے ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایک نیا پروجیکٹ نہیں بنایا گیا جو ایک رپورٹ میں لکھا گیا ہے. اور اب یہ DGM&D کی رپورٹ جو ہے جس میں یہ ایویلیوشن کی گئی اور انکشاف کیا گیا یہ چیف سیکرٹری پنجاب کو بھیجی جائے گی اور اس کے بعد جو متعلقہ افسران ہوں گے ان کے خلاف یا تو کارروائی کی جائے گی یا اس پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کو جس پر اب تک 30 کروڑ روپے خرچ کیا جا چکے ہیں اس کو بند کر دیا جائے گا یا افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ علی رامے, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کا قانون منظور ہوئے 1 ماہ گزر گیا, عمل درآمد نہ ہو سکا. PKLI کے قانون کے تحت بورڈ آف گورنرز تشکیل نہ پا سکا. PKLI ڈین ہاسپٹل ڈائریکٹر اور میڈیکل ڈائریکٹر کا تقرر بھی نہ ہو سکا. PKLI نئے قانون کی منظوری کے باوجود غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کا قانون منظور ہوئے 1 ماہ گزر چکا ہے لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. PKLI کے نئے قانون کے تحت بورڈ آف گورنرز بھی تشکیل نہیں پایا جا سکا. PKLI ڈین ہاسپٹل ڈائریکٹر اور میڈیکل ڈائریکٹر کا تقرر بھی ابھی تک نہیں کیا جا سکا. PKLI نئے قانون کی منظوری کے باوجود غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے.
پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ قانون منظور ہوئے 1 ماہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس قانون پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا۔ PKLI کے نئے قانون کے تحت بورڈ آف گورنرز تشکیل بھی نہ پا سکا۔ ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس کی وجہ جانیں گے۔ بتائیے گا ظاہر چودھری۔ جی، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر جو ہے وہ سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا گیا اور ایک قانون کے تحت جو ہے اس کو چلایا جا رہا تھا، لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے PTI کی، اس کی جانب سے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا گیا اور پنجاب اسمبلی سے ایک نیا ایکٹ جو ہے وہ PKLI کا اسے گزشتہ مارچ 21 کو جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ منظور کروایا گیا بلکہ اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا، لیکن 1 ماہ گزر چکا ہے، ابھی تک جو ہے یہ قانون بن چکا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس نئے قانون کے تحت PKLI کو چلانے کے لیے ایک بورڈ آف گورنرز تشکیل دیا جانا تھا، جس کے آفیشیل ممبران کے علاوہ 7 جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے، سول سوسائٹی سے جو ممبران ہیں وہ جو ہے وہ نامینیٹ کیے جانے تھے، جو نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ابھی تک بورڈ آف گورنرز نہیں بنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈین، ڈائریکٹر ہاسپٹل، میڈیکل ڈائریکٹر اور دیگر جو اہم پوسٹیں ہیں PKLI کو چلانے کے لیے، ان پر بھی کوئی اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ نہیں ہو سکیں۔ اور اب اس وقت جو ہے وہ 1 ماہ گزر چکا ہے اس نئے قانون کے جو ہے وہ نافذ ہونے کے باوجود، لیکن ابھی تک PKLI جو ہے وہ ڈول ڈرم میں ہے، ابھی تک اس ادارے کی غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ PKLI کو مکمل طور پر جو ہے وہ ایک فعال انسٹیٹیوٹ کے طور پر کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ کڈنی اور لیور جو ڈیزیز ہیں ان کے علاج کی سہولتیں فراہم کرے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ ظاہر چودھری، بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کے زیر تعمیر بلڈنگ پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اسپیکر کو پیپلز ہاؤس کے پرانے بلاک کو گرا کر جدید کمروں پر مشتمل نئے بلاک کا نمونہ بھی دکھایا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کو اس سال مکمل کیا جائے گا، چودھری پرویز الہی کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلڈنگ میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا یہ اہم اجلاس ہوا اور اجلاس میں چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کی زیر تعمیر بلڈنگ پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اسپیکر کو پیپلز ہاؤس کے پرانے بلاک کو گرا کر جدید کمروں پر مشتمل نئے بلاک کا نمونہ بھی دکھایا گیا ہے۔ اس اجلاس کا مزید احوال جانیں گے، علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا علی اکبر۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی زیر تعمیر بلڈنگ ہے، اس کے حوالے سے اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور NCA کی جانب سے اب تک پنجاب اسمبلی کی جو زیر تعمیر بلڈنگ ہے اس میں کس حد تک کام ہو سکا اس کے اوپر مکمل بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پیپل ہاؤس کی جو پرانا بلاک ہے اس کو گرا کے کس طرح وہاں پہ نئے جدید قسم کے جو ہے وہ کمرے اور ہاسٹل بنانا ہے اس پر بھی اس کا نمونہ بھی پیش کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جانب سے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نہ صرف یہ جو نئی بلڈنگ ہے اس کو اس سال مکمل کیا جائے، جب اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی جو مسجد زیر تعمیر ہے اسے بھی اسی سال مکمل کیا جائے اور MPA ہاسٹل کا جو کام ہے اس کو بھی اسی سال مکمل کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ جو ہے اس میں سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کیے جائیں، سیکیورٹی کو فل پروف بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کو انتہائی خوبصورت بنایا جائے۔ انتہائی خوبصورت بنایا جائے بلڈنگ کو۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی بیوروکریسی نیب اور اینٹی کرپشن کے ایکشن کی وجہ سے مکمل طور پر خوفزدہ ہے، کام میں دلچسپی لینے سے بھی گریزاں ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کیسر کھوکر اپنی رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال نے گزشتہ دنوں پنجاب سول سیکریٹریٹ کا دورہ کیا اور سینئر افسران سے خطاب کیا۔ خطاب میں چیئرمین نیب نے بیوروکریسی کا حوصلہ باندھا اور انہیں تسلی دی کہ وہ دل جمی سے کام کریں، افسران کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی افسر کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جائے گی۔ افسران نے چیئرمین نیب کے اس اقدام کو جھوٹی تسلی قرار دیا ہے کہ چیئرمین نیب نے جو چند روز پہلے بیوروکریسی سے خطاب کیا ہے، تو اگر آپ باڈی لینگویج دیکھتے بیوروکریٹس کی تو بیوروکریٹس بالکل کسی کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، بڑی سرد موری تھی، اور انہوں نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا ہے چیئرمین نیب کو کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی تو ایسا ہی کریں گے۔ پنجاب کی بیوروکریسی کا کہنا ہے کہ جس طرح احد خان چیمہ اور فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا ہے اور عدالتوں اور نیب کے دفاتر میں جس طرح ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس سے بیوروکریسی میں خوف و راز کا پیدا ہونا ایک
कुदरती अमर है। अफसरान का कहना है कि वो हर काम हुक्मरानों के कहने पर ही करते हैं और जो कुछ फवाद हसन फवाद और अहद खान चीमा ने किया वो हुकूमत के कहने पर किया। पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने फाइल वर्क रोक लिया है, जिससे मुख्तलिफ महकमों में काम ठप होकर रह गया है। अफसरान फाइलों को निपटाने की बजाय उन पर मुख्तलिफ इतराजात लगा रहे हैं, जिसके बायस इंतजामी मामला सुस्त रवि का शिकार है। मसला ये है कि पंजाब में पिछले 6-8 महीने से जब से गवर्नमेंट आई है तो ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी गो स्लो की पॉलिसी अपनाई हुई थी। उसकी एक ख़ास वजह थी, देखिए एक तो नैब का उन पे एक चेक था, और जिस तरह माजी में फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को पकड़ा गया था, उसके बाद लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। वो कहते थे कि हम यार काम क्यों करें, अगर फाइलों पे हम कुछ लिखते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो नैब पकड़ लेती है, और अगर डिसीजन नहीं कहते तो लोग कहते हैं नेगेटिव अफसर हैं, काम नहीं करते। चेयरमैन नैब और पंजाब हुकूमत अभी तक अफसरान का हौसला नहीं बढ़ा सके और महकमाना अमूर अफसरान की अदम तवज्जो के बायस ठप होकर रह गए हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ कैसर खोकर, सिटी फट। उधर एलडीए की पार्क एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब, वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने तकरीब से खिताब किया। उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। समझता हूँ कि ये फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, वॉक इन शॉपिंग के लिए ये अपनी तरह का एक मुनफरिद ये मंसूबा है, जिसमें अहलियान लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर, आइंदा आने वाले दिलों में जब इसकी बाकायदा इनॉग्रेशन होगी का ये न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना